अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में, उनको फ़ोन लाइन पे लेते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज हम अपने शो में बात करेंगे कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव और वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से इसकी इब्तिदा हुई और इसके कई मफरूजात सामने आए और दुनिया के तमाम ममालिक इस वायरस से मुतासर हुए। आज भी कई ममालिक इस वायरस के फैलाव से शदीद परेशान है। सबसे बड़ी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अवाम उन्नास का इस वायरस को संजीदा अंदाज से ना लेना है। दुनिया का तमाम अंदाज़ ज़िंदगी अब बदल चुका है। वो तमाम रवायतें जो पहले थीं अब वो नहीं रही हैं। यकीनन मैं मानती हूँ इंसान सोशल एनिमल है और एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर इससे बचना है तो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आज हमारा शो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अमेरिका से इस शो को लाइव पेश कर रहे हैं और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शमीम, MD चीफ ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, लेक सेंट लुइस, मिसूरी, USA, अमेरिका। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना थर्ड वेव एंड वैक्सीनेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ारूक शमीम, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम अंबर, अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो मेरी आवाज सुन सकते हैं। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस कि मैं अपना जो यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और जो ये थर्ड वेव है हम इस पे बात कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराइएगा प्लीज। बिल्कुल, मेरा नाम फारूक शमीम है। मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से ही MBBS किया है। उसके बाद फिर मैंने USA में एग्जाम्स देकर यहाँ ट्रेनिंग लेकर और अब मैं चीफ ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन हूँ और हम सिर्फ हॉस्पिटल में काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं और 7 दिन हमारी छुट्टी होती है। तो इट्स नॉट अ बैड वर्किंग आवर्स। और मैं यहाँ से लेक सेंट लुइस में होता हूँ जो कि मिजूरी की स्टेट में है। और ऑफ कोर्स यहाँ बहुत पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के मेडिकल स्कूल ने और मेडिकल कॉलेजेस ने पूरी दुनिया को बड़े अच्छे और बड़े बहुत सारे डॉक्टर्स दिए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि इस वक्त हम सुनते हैं कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये अब थर्ड वेव, मतलब ये थर्ड वेव क्या है? कोई म्यूटेशन ऑफ वायरस है या ये वही चीज है? और थर्ड वेव क्यों आ गई है? मतलब क्या ये हमारे SOPs ना फॉलो करने की वजह से? मैं चाहूंगी इसके बारे में कुछ डिटेल बताइएगा। देखिए, पहला और दूसरा वेव जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छा रिस्पांस दिया। मैं समझता हूँ बनिस्बत बाकी जितने भी ममालिक हैं तो पाकिस्तान का रिस्पांस अच्छा था। उन्होंने अमवात कंटेन की, उन्होंने अच्छे SOPs बनाए और हमारी आवाम ने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन शो किया। लेकिन अब थर्ड वेव में थोड़ी सी पेंडेमिक फटीक है, मतलब ये कि अब लोग थक गए। दूसरा थर्ड वेव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद बहुत सारे बिजनेसेस सफर किए थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फिर मेरे ख्याल में थोड़ा अंडर प्रेशर भी उन्होंने कुछ प्रीमेच्योर चीजें खोली। दूसरा जो ब्रिटिश वेरिएंट था जो आया है वो 60% ज्यादा कंटेजियस है, यानी 60% ज्यादा तेज फैल सकता है बनिस्बत पुराने कोविड के। तो ये 2-3 फैक्टर थे जिनकी वजह से अब थर्ड वेव आ रही है। लेकिन ये थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ब्रिटिश वेरिएंट वायरस जो है ज्यादा कंटेजियस है और ज्यादा डेडली है। इस बार SOPs हमें बहुत एहतियात और बिल्कुल हर हालत में करनी है। और मैं भी हाल में ही पाकिस्तान आया था, मैं सुनता था कि सेल फोन पे जब होता है उस पे भी अपडेट्स आती हैं आपको जी। लेकिन मास्क अभी भी कम पहनते हैं लोग। और यकीन करें अंबर, मैंने मार्च से जब शुरू हुआ दिसंबर तक 180 पेशेंट देखे और मुझे पता था कि वो पेशेंट को कोरोना है और मुझे उनके कमरे में जाना है, उनको मुआयना भी करना है, उनसे बात भी करनी है। लेकिन हमें जिस चीज ने बचाया वो मास्क ने बचाया। वेरी ट्रू। और वो मास्क कोई बहुत N95 ऐसा मास्क हो जो आपके मुंह पर बिल्कुल नाक को कवर करे, उसमें कोई सुराख ना हो, कोई गैप ना हो। और छोटा सा फॉर्मूला है
ہر فرد سے بات کریں آپ 2 فٹ فاصلہ رکھیں, ماسک پہنے اور 15 منٹ سے کم بات کریں. یہاں پر یہ 3 چیزیں انہوں نے دیکھی کہ اگر آپ 15 منٹ سے کم بات کرتے ہیں, 6 فٹ یا 2 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں اور ماسک پہنتے ہیں, تو ٹرانسمیشن وائرس کی بہت بہت کم ہو جاتی ہے. اور صرف ہم یہ کریں تو ہم اس 3rd ویو کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ ہم اس وائرس سے اگر بچ سکتے ہیں تو صرف SOPs ہیں, جس میں سوشل ڈسٹینس, ماسک پہننا اور بار بار ہاتھ دھونا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ڈاکٹر صاحب سب سے جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ماسک پہننا ہی اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا لاک ڈاؤن لگا دینا کہیں نہ کہیں ہمیں اس وائرس سے بچا سکتا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم اس لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن ہی علاج ہے. لاک ڈاؤن علاج یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی میڈیکل ٹیکسٹ بک اٹھائیں تو اس میں یہی پتا چلتا ہے. دیکھیں, یہ پینڈیمک پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. اس سے پہلے اسپینش فلو آیا, اس سے پہلے پولیو آیا, اس سے بوبینک پلیگ آیا, اور ان کا حل یہی تھا کہ 2 قسم کی ہم میڈیسن میں کہتے ہیں, ایک میٹیگیشن ہوتی ہے, ایک سپریشن ہوتا ہے. میٹیگیشن کا کہتے ہیں کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں, اور سپریشن میں پورا امریکہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا. پورا امریکہ بند تھا سوائے ڈاکٹر کے. مجھے یاد ہے کہ میری ایک گاڑی روڈ پہ جا رہی ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی فلم کا سین ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سو سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس پہ ہمیں روکنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. اوکے. جی, امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, آج ہمارے ساتھ امریکہ سے لائیو فون کال پہ ڈاکٹر فرخ شمیم موجود ہیں, MD چیف آف ہاسپٹل میڈیسنز, مسوری, USA, امریکہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی 3rd ویو کے بارے میں, اور ویکسینیشنز پہ بھی بات کریں گے. سامعین, آپ بھی ہمیں اگر کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111000105 کے اوپر, اور کوئی بھی پیغام بھیجنا چاہیں تو آپ فیس بک اور 8881 پہ بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے بارے میں کہ لاک ڈاؤن کتنا ضروری ہے اس وائرس سے بچنے کے لیے. تو لاک ڈاؤن سے ہم چین بریک کرتے ہیں. یاد رہے کہ یہ وائرس انسان سے انسان کو لگتا ہے, اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان کو ہے, اس کو ہم 10 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیں تو اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے. اب کسی علاقے میں 1-2 کیسز ہوتے ہیں اور اس کو اسمارٹلی لاک ڈاؤن, جس کو میٹیگیشن کہتے ہیں سائنس میں, اگر وہ کریں اور 10-15 دن کے لیے وہ ایک جگہ کنٹین ہو جائے تو وہ پورا علاقہ 10 دن بعد بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں کوئی پھیلاؤ نہیں. اور یاد رکھیں کہ جو ماسک ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ساتھ کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس سرفیس پہ وہ ڈراپلیٹس لگے ہوئے ہیں, کس جگہ وہ ڈراپلیٹس لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے منہ یا اپنے ناک یا منہ کو ہاتھ لگائیں گے, اگر آپ ماسک پہنے رہیں گے تو وہ ماسک پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. یہ وائرس اسکن سے نہیں گھس سکتا, یہ وائرس سوراخ نہیں کر سکتا, یہ وائرس انسان کے جسم میں گھستا ہے ناک سے یا منہ سے. اس لیے میں یقین کریں, میں جب ہاسپٹل کے کہیں اور بھی بیٹھا ہوتا تو میں ہلکا والا ماسک لگا کے رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اپنی ناک چھوں گا, اپنا منہ چھوں گا. اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ میں کوئی گلوز نہیں پہنتا ہے, وہ زیادہ تر ماسک پہ انحصار کرتے ہیں, اور ماسک ایسا ہو جس میں کوئی گیپ نہ ہو, جس میں کوئی سوراخ نہ ہو, اور وہ اپنے منہ کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں انکانشیسلی, تو ان کا ہاتھ اگر گندا بھی ہو تو وہ ماسک ان کو بچا لیتا ہے. تو ماسک تو بڑا امپورٹنٹ ہے. لاک ڈاؤن یقین کریں, پاکستان کی ایگزامپلز دی گئی ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں, پاکستان کی ایگزامپل دی گئی ہے دنیا میں کہ جو رسپانس تھا پاکستان کا, اور یہاں کے ایک فارمر سیکرٹری نے باقاعدہ CNN پہ کہا کہ اگر ہمارا رسپانس بھی پاکستان جیسا ہوتا تو ہم بہت زیادہ اکانومی اور لوگوں کو سیو کر لیتے. ویری ٹرو. تو یہ لاک ڈاؤن تکلیف دہ ہے مگر یہ لائف سیونگ.
یس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویکسین, یقیناً یہ وائرس SOPs یہ یقیناً فالو کرنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس پینڈیمک کو ہمیں پوری دنیا کوشش میں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. ڈاکٹر صاحب, ویکسینز اس وقت پوری دنیا میں آ چکی ہیں اور لوگوں کو لگنا بھی شروع ہو چکی ہیں, تو مختلف سوال ویکسینز پہ بھی اس وقت آ رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ کچھ ویکسینز کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سی, کیا اس کے آگے کچھ اور چیزیں, ہم پہلے یہ چیز ڈسکس کر لیں کہ کورونا کی کتنی ٹائپس آف ویکسین اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اس کی ایفیشنسی کیا کیا, اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. دیکھیے, ہر ویکسین زبردست ہے کرونا ڈیزیز سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرونا ڈیزیز ہو مجھے یا ویکسین ہو, اور جس قسم کی بھی ویکسین ہو, تو آئی ول چوز اے ویکسین. یہ تو بالکل صاف سی بات ہے نا کہ آپ کہیں کہ مجھے میں ویکسین لوں کہ یا مجھے کرونا ڈیزیز ہو جائے. تو اس لیے جس کو جو ویکسین میسر ہو, جہاں اور جیسے وہ لے لیں. یہ اس میں تو کوئی ایک دو رائے نہیں ہے. ٹائپ ڈفرینس ہے, کچھ جو وائرس کی ان ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں, کچھ ویکٹر کی ہوتی ہیں, اور وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائیں گی. لیکن جیسے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, جیسے فائزر, موڈرنا, یہ جو ہے یہ RNA بیسڈ ہے. اور یہ کیا کرتی ہیں, یہ صرف جا کے آپ کے باڈی میں وہ اسپائک پروٹین بناتی ہیں جو کہ کووڈ ویکسین پہ ہوتا ہے. اس اسپائک پروٹین سے آپ کے باڈی میں اینٹی باڈیز بننے لگتے ہیں, اور جب آپ اصلی کورونا وائرس آتا ہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے کرونا وائرس کی تصویر, میرے خیال میں سب کو یاد ہے کہ وہ گرے سا ہے, اوپر اس پر ریڈ رنگ کے اسپائکس لگے ہوتے ہیں, وہ اسپائک پروٹین ہوتا ہے. وہ اسپائک پروٹین اندر جا کر آپ کے سارے انفیکشن کرتا ہے. تو یہ جو فائزر کی بایو این ٹیک, یہ بایو این ٹیک والے جنہوں نے بنائی ہے, فائزر صرف اس کو پروڈیوس کر رہا ہے, اور یہ 2 ٹرکش سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بنائی ہے. تو موڈرنا, فائزر, اب جانسن اینڈ جانسن بھی آ رہا ہے جس کی صرف 1 ڈوز ہے, باقی سب کی 2 ڈوز ہے, اور ایسٹرازینیکا ہے. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ سائنو فارما, سائنو ویک ہے, اور یہ چائنیز ویکسینز ہیں. میں آپ کو جلدی سے تیزی سے بتاؤں, جیسے کہ فائزر جو ہے وہ 95% ایفیکیسی ہے. سائنو فارما اور سائنو ویک جو چائنیز ہیں, ان کی ایفیکیسی, کیونکہ ابھی یہاں فیزز ہوتے ہیں جب کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے, تو وہ فیز 3 میں چل ہی رہا ہے. جہاں جس دن کنٹری میں یہ یوز ہو رہی جو کہ سائنو فارما سائنو ویک ہے, ٹرکی کہتا ہے کہ 91% ایفیکیسی ہے, انڈونیشیا کہتا ہے 65% ہے, برازیل کہتا ہے 78% ہے. یہ مگر ان پرسنٹیج پہ نہ جائیں. جانا یہ ہے کہ جتنی آپ, اگر میں نے ویکسین لے لی تو وہ مجھے 80% ہی بچا گئی تو آپ کی جان بچ جائے گی. اور جن 80, بھلے فائزر کی 90% ہو اور سائنو فارم کی 80% ہو, لیکن 80% جس نے ویکسین لی ہے اس کو اگر خدا نخواستہ ہوتا بھی ہے تو اتنی سیویئر ڈیزیز نہیں ہوتی. بالکل. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکن جریدہ ہے, وہ کہتا ہے کہ سب سے سیف جو ہے وہ ابھی چائنیز ہے. چائنیز ویکسین سائنو فارم, سائنو ویک, کینسینو, یہ سارے زیادہ سیف ہیں ابھی فائزر اور موڈرنا سے, کیونکہ فائزر اور موڈرنا ایک نئی قسم کی ویکسین ہے. ایسٹرازینیکا جو کہ برٹش اور آکسفورڈ ہے, اس میں بڑی پرابلمز آئی ہیں, اور وہ کبھی کلیئر ہوتی ہیں کبھی وہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن ایسٹرازینیکا سب سے سستی ویکسین ہے جو کہ مشکل سے $4 کی ہے. موڈرنا $33 کی ہے. فائزر جو وہ $20 کی ہے. اسپوٹنک جو پاکستان میں آئی ہے جو رشین ہے, وہ وائرل ویکٹر ویکسین ہے, اور اس کی ایفیکیسی پروون ہے 92%, اور وہ $10 کی ہے جو کہ $1,500 بنتا ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں 8,000 کی مل رہی ہے, لیکن عام مارکیٹ میں وہ 1,500 کی ہے. اور اس اسپوٹنک کو لینسٹ ہمارے یہاں بڑا ریسپیکٹیبل جریدہ ہے میڈیکل کا, اس کے اندر لینسٹ نے چھاپا ہوا ہے ان کی فیس ٹرائلز, اور انہوں نے بتایا اس بات کو کہ یس اٹ از اے 92%. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 92% ایفیکیسی بھی ہے جو کہ موڈرنا اور فائزر سے کے برابر ہے تقریباً, اور پرائس میں 3 گنا سستی ہے. آئی نو کہ پاکستان میں آئی ہے, پاکستان میں تھوڑی قیمت زیادہ ہے, لیکن آف کورس آج پوری دنیا اسپوٹنک کے پیچھے, پوری دنیا فائزر کے پیچھے, اور جس کے ہاتھ جس طرح زیادہ پیسے سے آئے یا کم پیسے سے آئے, لیکن لوگ
کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین ان کے ملک میں آئے اور وہ ویکسینیٹ کریں لوگوں کو. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس بات پہ میں آپ چاہوں گی کہ آپ کچھ اور ایڈ کریں، کیونکہ آپ کی کہی ہوئی بات یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. پیپل آر ویری ریلکٹنٹ کہ ہم ویکسین کیوں نہیں. اگر دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں لگوا لوں گی یا مڈل کلاس طبقہ، لیکن اگر ہم بات کریں اپنے لوور کلاس طبقے کے، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ تو اپنے بچوں کو بیسک جو امیونائزیشن یا حفاظتی ٹیکہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگواتے. وہ کہتے ہیں ہم یہ ویکسین کیوں لگوائیں. تو ہم پھر کیسے روک سکیں گے اگر سارے لوگ نہیں لگوائیں گے تو؟ دیکھیں یہ مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ملک میں. جو حفاظتی ٹیکے جو ہوتا ہے ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، ہم نے بڑی کیمپین کی جب ہم جنا اسپتال میں تھے اور NICH کے ساتھ کہ وہ لگے، کیونکہ ہم نے اسمال پاکس، میزلز، MMR یہ جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لگتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد، پھر 6 مہینے بعد. انہوں نے وہ بیماریاں دیکھی نہیں تھیں اس وقت. اور ایسے ہی پینڈیمک 100 سال پہلے آیا تھا، جب پولیو تھا، جب MMR تھی، جب اسمال پاکس تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے آج اسمال پاکس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ ویکسین نہیں ہے. ہم نے شاید وہ بیماریاں دیکھی نہیں، ہم کہتے تھے ہم کیوں لگائیں یہ حفاظتی ٹیکے. لیکن اب وہ پینڈیمک آیا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے قریبی لوگ مر رہے ہیں اور بہت بہت مشکل حالات ہیں. اب جب ان کو نظر آ رہا ہے تو میرے خیال میں ان کو بھی یقین کرنا چاہیے. دیکھیں ہماری اگر ہسٹری میں پولیو کو دیکھیں تو وہاں پر مشہور ہے آئرن لنگ کا مطلب یہ کہ ان کے لنگ فیل ہو جاتے تھے جیسے یہاں پر فیل ہوتے ہیں کووڈ میں، اور پھر ان کو ایک لوہے کے چیمبر میں ڈالا جاتا تھا، اس کی تصویریں ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے یہاں تھیوری زیادہ بن جاتی ہے، کانسپریسی زیادہ بن جاتی ہے. بل گیٹس نے اگر 5 سال پہلے بتا دیا تھا تو بل گیٹس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا. میں بھی آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ 100 سال بعد پھر ایک اور پینڈیمک آئے گا، کیونکہ دنیا میں یہی ہوتا ہے. ہر 100 سال بعد، ہر 50 سال بعد ایک پینڈیمک آتا ہے، اس کی ویکسین آتی ہے اور پھر اس کو ریڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اسمال پاکس، MMR چونکہ ہم نے نہیں دیکھی، اور لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کو ضرور دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں. اتنا انفارچونیٹ ہے کہ پوری دنیا میں پولیو ختم ہے، لیکن ہم ابھی بھی پولیو سے لڑ رہے ہیں اور اس کی فری ویکسین نہیں لے پا رہے، کیونکہ شاید اور جو لوگ جن کے گھروں میں پولیو ہو جاتا ہے پھر ان کو بڑے ان کے اثرات ہوتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ تو ہم کووڈ دیکھا ہے، ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں دیکھا ہے، تو اب یقین آ جانا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کی مطلب میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں کرونا کو، اور مجھے بھی ہو چکا ہے، اور میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ آپ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کس طرح، اگر وہ صحت مند لوگ کس طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ویکسین تو ہم لگا لیں گے، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ کو پتا کہ فیز وائز اس وقت ویکسین لگ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ ویکسین کوئی ٹارگٹ بنایا گیا ہے کہ ویکسین اتنے ٹائم تک پوری دنیا کو لگ جانی چاہیے؟ بالکل، دیکھیں پہلے تو یہاں سٹیجز میں لگا، یہاں پہ ان ونربل لوگوں کو لگا جن کو پتا تھا ہمیں کہ اولڈ ایج ہے، جن کی اور میڈیکل پرابلمس ہیں، جن کے لنگ خراب ہیں، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے یا موٹاپا ہے. ہمیں پتا تھا کہ اگر ان کو ہو گیا تو وہ ان میں زیادہ چانس ہے کہ وہ ختم ہو جائے، وہ ان کی موت ہو جائے، تو ان کو پہلے لگایا گیا تاکہ امواتیں کم ہو. اور ینگ لوگ سب سے زیادہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈیزیز کو، کیونکہ وہ لوگ ان میں اثرات بھی کم ہوتے ہیں، وہ کیئر بھی نہیں کرتے. تو ان ینگ لوگوں کو بھی دینا پڑے گا کہ ٹرانسمیشن کم کرنا ہے ہمیں. ہم نے بڑے لوگوں کو تو دے دیا، بزرگوں کو، تاکہ ان کی اموات نہ ہو، اور وہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں، وہ گھروں میں ہیں. لیکن جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی ویکسین دینی پڑے گی. یہاں واشنگٹن بارنز جوش میں ابھی 2 سال سے اوپر بچوں کے اوپر ٹرائل شروع ہوا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی بچوں کو بھی یہ ویکسین دینا پڑے گی تاکہ اس کا پھیلاؤ کم ہو. اور اسی لیے میں اپنے سارے جتنے ینگسٹرز اگر سن رہے ہیں، ہمیں ماسک پہننا ہے اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے نانا نانی کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، کیونکہ ہمیں شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ہم پازیٹیو ہوں اور ہماری باتوں سے، ہماری کھانسنے سے ان کو لگ سکتا ہے یہ بیماری. بالکل. تو ینگسٹرز کا تھوڑا ہے کہ ہمیں ہوا پتہ بھی نہیں چلا، ہم تو ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن وہ آگے پھیلا سکتے ہیں وہ اور سب سے زیادہ ٹرانسمیشن ہوتی ہی نہیں لوگوں سے.
بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس کمرشل بریک ہے. سامعین, آج ہم کرونا وائرس کی تھرڈ ویو اور ویکسین پہ بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر فروخ شمیم ہمارے ساتھ امریکہ سے لائیو فون کال پہ موجود ہیں. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں کرونا وائرس, تھرڈ ویو, ویکسینیشن کے حوالے سے, تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110001005 پر, اور آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں 8881 پر. اپنے موبائلز کے آپشن پہ جائیے اور اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے, ہاٹ لکھیے, اور آپ ہمیں سینڈ کر دیجیے. اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین, آج ہم شو کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تھرڈ ویو کے بارے میں اور ویکسینیشن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح, ڈاکٹر فروخ شمیم نے ہم سب کو یہ بات کنوے کی کہ اس وقت اگر اس وائرس سے آپ یقیناً بچنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فرسٹ ویو ہو, تھرڈ ہو, یا آنے والی جتنی بھی ویوز ہوں, صرف ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ماسک. ماسک کا استعمال آپ کو ہر حال میں اس وائرس سے بچا سکے گا, اور یقیناً ویکسینیشن لگانا بھی ضروری ہے, تاکہ اگر ہم اس وائرس میں مبتلا بھی ہوں تو ہمارے پاس اس کے اثرات کم سے کم ہو سکیں. ڈاکٹر فروخ شمیم ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی. پاکستان میں یقیناً اس وائرس پہ مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. امریکہ میں کس طرح لوگوں کا کس طرح بیہیویئر ہے, میں اس پہ جاننا چاہوں گی. کس طرح لوگ وہاں ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں, میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. امریکہ میں یہ ٹاپک تھوڑا کانٹروورشل ہو گیا, اور ایک رفٹ ہوئی. ایک پرانے ایڈمنسٹریشن جو تھا اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا, اور ایک رسپانس اچھا نہیں آیا, اور اس رویے کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سب سے زیادہ اموات جو ہوئی ہیں کرونا سے وہ امریکہ میں ہوئی, پوری دنیا سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک کال صرف لے لوں گے کیونکہ سوال ہے, تو پھر ہم اس کو نیکسٹ میں پوچھ سکیں. جی شور ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس میں انہوں نے جو رسپانس تھا وہ کوئی ایسا خاص اس پہ کانٹروورشل بنا دیا. دیکھیں, جب ٹاپ لیڈرشپ امپورٹنس دیتی ہے, ماسک پہنتی ہے, ایس او پی پہ فالو کرتی ہے, تو پھر وہ نیچے تک میسج جاتا ہے. اور اس وقت کی ایڈمنسٹریشن جو تھی, انہوں نے اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی, ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی. اس چکر میں ماسک کو امپورٹنس نہیں دی, اور جس کی وجہ سے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی بہت امواتیں ہوئیں, اور پاکستان کا رسپانس بہتر تھا جس کا دنیا میں ذکر ہوا. لیکن پھر ان کو تھوڑی سمجھ آئی, انہوں نے سپریشن کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, انہوں نے فل چیزیں بند کی. پھر انہوں نے جو 60 ابو تھے ان کے لیے ٹائمنگ سیٹ کی کہ سپر مارکیٹ میں, کیونکہ آپ کو گروسری کرنی تھی, آپ کو چیزیں لینی, تو صبح ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک صرف بزرگان اور جو کہ ابو 60 ہوتے تھے وہ جاتے تھے, وہ گروسری کرتے تھے, اور کوئی ینگ لوگ نہیں تھے وہاں پر, تاکہ انٹریکشن ہی نہ. اور اس کے بعد یہاں پر بہت ساری ڈیلیوریز اسٹارٹ ہو گئی کہ آپ گھر سے نکلے بھی نہ, آپ کی گروسری, آپ کی چیزیں, آپ کا ریسٹورینٹ, آپ کا کھانا سب گھر پر آئے گا. اور اس میں بھی انہوں نے بڑا احتیاط رکھا. یہ کانٹروورشل ہونے کے بعد بھی, لیکن جو بڑی بڑی کمپنیز تھی, جو کارپوریٹس تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ وہ سفر کریں گے, لیکن انہوں نے کچھ گورنمنٹ کی نہ بات مانتے ہوئے بھی بڑے تنازع دیکھے میں نے کہ گورنر کچھ کہہ رہا ہے, میئر کچھ کہہ رہا ہے, اور دونوں میں تنازع ہے. لیکن یہاں پر لوکل گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور میئر جو کہتا ہے وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے, ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, زبیدہ ادیب, نارتھ ناظم آباد. جی السلام علیکم زبیدہ, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھا پروگرام ہے. السلام علیکم ڈاکٹر خرم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایکچولی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے لائیو کال کے اوپر ہیں, تو آپ مجھے اپنا ویلکم کرتے ہیں. کراچی میں ہے اور بہت اچھا یہ بتا رہے ہیں. امبر, میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جو لوگ
ऑलरेडी कोरोना को सफर कर चुके हैं, वो डिनाई कर रहे हैं वैक्सीन लेने से। जी, ये मेरे भी नेबर्स में है और वो कह रहे हैं कि नहीं अब हमें हो चुका, हमें इम्यूनिटी आ गई है। ये सवाल है चले, और मैं वैक्सीनेशन मेरा हो चुका है और मैं तो बल्कि अब घोड़े की तरफ भाग रही हूँ। आई एम वेरी एक्टिव नाउ। ठीक है, अभी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी। नेक्स्ट सवाल मेरा यही था और आप शो सुनते रहिए, इसी तरह इस पे बात करते हैं। बहुत अच्छा, इनकी तारीफ कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर फर्रुख, हमारे पास जुबैदा थी कराची से और बहुत तारीफ करी थी आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। उनका मेन सवाल था, मेरा भी अभी कमिंग यही सवाल था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है वो रिलक्टेंट है कि अब उनको उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उनको ये वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली डॉक्टर साहब ये भी साथ में बताइएगा कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन की लगी है उनको भी क्या अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, या वो समझें कि भाई अब उन्होंने मास्क नहीं पहना, वो आराम से हर जगह घूम सकते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा। हमारे साथ आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू है और हम दोबारा से कॉल को मिलाते हैं। सामीन, आज हम बात करें कोरोना वायरस के ऊपर और जुबैदा का बहुत। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपको मेरा सवाल आपने सुन लिया था? बिल्कुल। एक तो जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनके पास एंटीबॉडीज हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है कि वो री इन्फेक्शन या पोस्ट कॉम्प्लिकेशन को लड़ सकें। देखें, एक बीमारी हुई, आपने उससे लड़ा और फिर आपके कुछ एंटीबॉडीज बन गए, लेकिन एक जब वैक्सीन लेती हैं और फिर आप दूसरा वैक्सीन लेती हैं तो फिर आपकी ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो यहाँ पे जिसको कोविड हो गया है वो 90 दिन बाद उसको अलाउ होता है ताकि वो कोविड वैक्सीन ले, और मैं समझता हूँ कि वो भी जब वैक्सीन ले लेंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। उनका जो एंटीबॉडी लेवल और टाइटर्स करते हैं वैक्सीन के बाद, जिनकी बीमारियां हुई थी उनके कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं होते। यानी इम्यूनिटी उन्होंने फाइट किया और एंटीबॉडीज बनी और खत्म हो गए। तो बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए भी 90 दिन बाद अपनी बीमारी, फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स या फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट के, आप 90 डेज बाद आप वो कोविड वैक्सीन ले सकती हैं और फिर दूसरा जो वो 2 हफ्ते बाद। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई। अच्छा, अब तक कोई डॉक्टर साहब इस पे कोई दुनिया पे यकीनन रिसर्च हो रही है, या ज़ाहिर है एक नया वायरस है और अभी हमें खुद नहीं पता कि वैक्सीन लगाने के बाद कितने अरसे तक हम इस वायरस से बच सकेंगे कि दोबारा होने के चांसेस कम से कम होंगे। और मास्क पहनना क्या वैक्सीन के बाद भी बहुत जरूरी, इससे भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। एक कॉल भी है डॉक्टर साहब, पहले एक कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, शहर सागर से शरारी बात कर रहा हूँ, कुरकानी। जी शरारी साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी बाजी, मेरे को पाँव में दर्द और मुंह जो है सूज जाता है कभी कभी। अच्छा चलें, ठीक है, इसके बारे में भी बताते हैं अभी। एक्चुअली में डॉक्टर साहब, आपको पता है हमारा ये शो पूरे रीजन में चल रहा होता है तो मुख्तलिफ सवाल होते हैं। सवाल वैसे इस शो से हट के था कि उनके पाँव में बहुत स्वेलिंग रहती है और चेहरे पे भी बहुत सूजन रहती है, तो वो क्या हल है इसका? तो इसका जवाब भी फिर हम आगे जाके बात करते हैं इस पे। अच्छा डॉक्टर साहब जी, मैं बात करी थी कि हमें मास्क पहनना कितना जरूरी है वैक्सीन लगाने के बाद, और वैक्सीन लगाने के बाद हम कितने अरसे तक इस वायरस से महफूज रह सकेंगे? देखिए, 2 सवाल है। एक तो ये कि कब तक आप महफूज रह सकते हैं। हमने अभी इतना टाइम गुजारा नहीं है। वैक्सीन हमें मुझे पहला शॉट दिसंबर में लगा, फिर दूसरा शॉट जनवरी में लगा, लेकिन जैसे फ्लू एक सीजनल वैक्सीन है, आपको हर साल लगाना पड़ता है। और ये जो कोविड-19 जो इन्फेक्शन होता है, ये इस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ठीक है। जो SARS-CoV-1 था उसके भी अलामात थे ऐसी, लेकिन वो कम थे। वो एक ही बार आया और फिर खत्म हो गया। तो ये उसी फैमिली का वायरस है SARS-CoV-2। तो इसमें बहुत इम्कान है कि ये बिल्कुल सीजनल नहीं होगा, आपको हर साल नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि इसमें वेरिएंट्स हो रहे हैं, और वेरिएंट्स इसलिए क्योंकि ये अभी एक्टिव डिजीज है। ठीक है। एक्टिव का मतलब है कि अभी भी चल रही है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। कभी ब्राजीलियन वेरिएंट आ जाता है, कभी ब्रिटिश आ जाता है, कभी साउथ अफ्रीकन आ जाता है। उसके लिए शायद आपको बूस्टर लेना पड़े। वो बूस्टर शायद 1 साल में हो, यानी तीसरा शॉट लेना पड़े, 1 साल में हो या 6 महीने में हो, वो आपको शॉट लेना पड़ेगा। लेकिन ये वायरस फ्लू की तरह नहीं है कि खत्म हो जाए और फिर जब नेक्स्ट ईयर आने लगे तो फिर उसमें चेंजेस हो जाए, इसलिए फिर दोबारा एक वैक्सीन आपको हर साल लेना पड़े। तो
SARS-CoV-1 جو اسی کا بڑا بھائی تھا اس نے تو یہ نہیں کیا, تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اور چانسز یہی ہیں. اور بہت حد تک ڈاکٹر فاچی ہمسیلف بڑے ٹاپ امیونالوجسٹ انفیکشن ڈیزیز ہیں. ہی سیز کہ ہی از ویری گارنٹیڈ دیٹ کہ ایسا نہیں ہوگا, اور آپ کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 1 سال میں ایک بوسٹر لینا پڑے گا, اور بوسٹر کے بعد پھر آپ ختم تیسرے شاٹ کے بعد. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے ویکسین لگوا لی ہے یا میرے پیرنٹس نے لگوا لی ہے, اور سمجھے اگر میں نے بھی لگوا لی ہے, جیسے انہوں نے کہا زبیدہ نے کہ میں ویکسین لگا کے بہت ایکٹیو فیل کر رہی ہوں, اور کیا وہ ان کو ابھی بھی وہ سارے SOPs ویسے ہی فالو کرنے ہیں کہ نہیں, یا وہ ماسک اتار سکتی ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو آپ 70% یا 90% ایفیکیسی ہے, تو دیر از اے 10% چانس. تو آپ 10% رسک کیوں لیں گی؟ کیونکہ ابھی ڈیزیز ایکٹیو ہے, ابھی بھی ماس لوگوں کی وہ نہیں ہوئی ہے, ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے. اس لیے احتیاط سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں, اور ماسک پہنے آپ. CDC جو کہ یہاں پر آرگنائزیشن ہے, وہ یہ کہتی ہے اب کہ اگر 2 لوگ ویکسینیٹڈ ہیں اور دونوں لوگ ویکسینیٹڈ ہیں اور دونوں کو 2 ہفتہ ہو گیا, پہلا شاٹ لیا, پھر 2 ہفتے بعد دوسرا شاٹ لیا, اور اس دوسرے شاٹ کے بعد بھی 2 ہفتہ ہو گیا آپ کو, تو وہ دونوں لوگ ماسک اتار سکتے ہیں, 6 فٹ سے قریب کم فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور 15 منٹ سے زیادہ بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ اگر سب ویکسینیٹ ہو جائے تو ہم ماسک اتار دیں گے. لیکن ابھی دس از ویری امپورٹنٹ کہ سب ویکسینیٹ ہوں تو ہم ماسک سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, لیکن ابھی ماسک بہت بہت ضروری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ماسک از ویری امپورٹنٹ, اور میں واقعی یہ پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ سکتی ہوں کہ صرف ایک ماسک ایک واحد چیز ہے جو آپ کو اس وائرس سے بچا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیکنڈ جیسے بہت سارے پاکستان میں پہلے ڈوز بہت سارے لوگوں کو لگ چکی ہے, میرے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ ان کیس ظاہر ہے لوگوں کی کچھ روٹینز ہوتی ہیں, اگر سیکنڈ ڈوز ان کیس مس ہو جاتی ہے, اس جیسے اگر 6 تاریخ یا 8 جو بھی ان کو ڈیٹ دی گئی ہے, تو اگر وہ نہ لگوا سکیں تو کیا دوبارہ فرسٹ ڈوز لگوانی پڑے گی, یا کتنے عرصے میں دوبارہ دوسری ڈوز لگوا لیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جو سائنو وائرس ہے اس کی 2 اسٹڈیز ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا ڈیلے کیا, 2 ہفتے سے زیادہ 4 ہفتے پہ گئے, اور 4 ہفتے بعد یعنی پہلا شاٹ ہوا ان کا, اور دوسرا شاٹ 2 ہفتے پہ نہیں ہو سکا, دوسرا شاٹ 4 ہفتے پہ ہوا, اور پھر جب 2 ہفتے بعد انہوں نے اینٹی باڈی ٹائٹرز کی تو اور زیادہ اچھا رسپانس تھا. ابھی انہوں نے اسٹڈی کو بھی دیکھ ہی رہے ہیں, اور ان کو زیادہ نمبر چاہیے, لیکن یہاں فائزر ہو, موڈرنا ہو, سپوٹنک ہو یا سائنو وائرس ہو, آپ کو سیکنڈ شاٹ میں اگر 2 سے 4 ہفتے 4 سے 6 ہفتے بھی ہو جائیں, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. اس میں کیچ اپ کرتے ہیں. کیچ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیلے ہو گئی ہے تو وہ جلد سے جلد لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کیسز میں جہاں ٹرکی میں, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سب کو پہلا شاٹ دے دیں, جب سب کو پہلا شاٹ دے دیں گے تو تھوڑی امیونٹی بڑھ جائے گی, اس کال ہرڈ امیونٹی, کہ ماسز کو آپ نے لگا دیا. تو اس میں سیکنڈ شاٹ ڈیلے ہوا, اور پھر سیکنڈ شاٹ کے بعد انہوں نے 3rd شاٹس بھی کیے, اور 3rd شاٹس میں انہوں نے اینٹی باڈی امیون رسپانس اور اوپر دیکھا. تو جس کو بہت زیادہ گیپ ہو گیا سیکنڈ میں, جو کہ مہینہ 2 مہینہ گزر گیا, تب اس کو شاید 3rd شاٹ بھی دینا پڑے گا. صحیح سمجھ گئی میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا بچوں کے اوپر بھی کچھ ٹریٹمنٹس پہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. امریکہ اور پاکستان کے ٹریٹمنٹس جو COVID-19 کے ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ڈفرینس ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے پاس چھوٹا سا کمرشل بریک بھی آنے والا ہے, اور میں بچوں کے اوپر سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ویکسینز 18 سال سے نیچے عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی. ہمارے بچے اس وقت اسکول میں جا رہے ہیں, اور آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ ینگ جنریشن ہی وائرس کو کیری کر کے ہمارے بڑوں تک لے جاتی ہے. تو بچوں کو کس طرح محفوظ رکھیں, ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ماسک یقیناً وہ پہنتے ہیں, لیکن پھر بھی جو چھوٹے بچے جو 7-8 سال کی عمر میں ہیں, تو کیا ویکسین ان کو کب لگے گی, کس طرح یہ بچے محفوظ ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے سامعین, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں گے, اور آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 111000105 پر, اور اپنا فیس بک پہ میسج بھیجنا چاہیں تو ہاٹ FM 105 کا فیس بک پیج لائک کیجیے, اور وہاں اپنا پیغام بھیج دیجیے. 8881 پر بھی اپنے موبائل سے پیغام وہاں آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हम कोविड-19 की थर्ड वेव और वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फर्रुख शमीम फ्रॉम अमेरिका मिसूरी यूएस से मौजूद हैं हमारी फोन लाइन पर। एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? आसिम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी आसिम। अच्छा, एक बात ये मालूम करना थी, जैसे सरतान था, ताउन था, ठीक है, और ये शुगर जिसको हम ज़ियाबतीस भी कहते हैं ना। जी जी, ज़ियाबतीस। इसका कोरोना का कोई उर्दू नाम भी है या बस कोरोना ही है? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉल थी हैदराबाद से। उनका कहना था कि जैसे कैंसर को सरतान कहा जाता है, शुगर यानी डायबिटीज को ज़ियाबतीस कहते हैं, तो कोविड-19 को उर्दू में क्या कहते हैं? तो डॉक्टर साहब इसका जवाब आप दे सकेंगे? ये क्विज है, ये आज का क्विज है मेरे ख्याल में। ये अच्छा है, इसको कोविड ही कह सकते हैं। कोरोना वायरस भी कह सकते हैं ना, कोरोना वायरस उर्दू में। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो है, ठीक है ना। उर्दू में बड़ी अच्छी जबान है, कोई भी इंग्लिश के वर्ड को उर्दू में आप लिख सकते हैं, उसके उसमें सारे मौजूद हैं। सही बात है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। हैदराबाद से जो कॉल थी हमारे पास, और इसको कोविड-19 भी कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि हमारे बच्चे कैसे महफूज करें हम उनको। बड़ों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वो तब पूरा बच्चों का जो अभी 18 एज तक वो ग्रुप है, आई थिंक हम 2 से 3 महीने का एस्टिमेट लगाते हैं कि हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो इन बच्चे फिर क्या होगा इनका? तो यहाँ पर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। जो 2 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको, यहाँ महापांच जोश बहुत एकेडमिक हॉस्पिटल है, तो 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट है, और अगर वो ट्रायल कामयाब हुए तो इंशाल्लाह दे विल बी वैक्सीन फॉर किड्स एज वेल। और वो वैक्सीन बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होगी, जिस तरह बाकी वैक्सीन पोलियो, MMR और जो हिफाजती टीके उनके लगते हैं, उसके साथ ये भी लगेगी उनको, क्योंकि हमें एरेडिकेट करना है तो हर एक को देना होगा। और इसी तरह जैसे आपको पता है कि पोलियो की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को डर ये है कि अभी भी पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं, कहीं वहां से निकल के पूरी दुनिया में न फैल जाए। वेरी ट्रू। इसलिए पूरे, जब पहले वो लोग जो कि खतरे में, जिनको अगर हो गया तो उनकी मौत हो सकती है, तो उनको दिया जा रहा है। फिर अभी यहाँ खोल दिया गया है, क्योंकि ये बात बड़ी साफ है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा ट्रांसमिशन करते हैं, ज्यादा फैलाते हैं। बच्चे जो हैं, देखिए स्कूल वाज अ बिग मैस कि स्कूल कैसे खोला जाए, और स्कूल खोलने के लिए आपको पता है कि जो 8वीं जमात से कम के बच्चे हैं, वो SOP फॉलो कराना उनको मुश्किल है। आप उनको मास्क भी पहना दें तो एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं या एक दूसरे पर खांस रहे होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। तो उनके लिए मुझे ज्यादा डर लगता है कि छोटे बच्चे कैसे SOP फॉलो करेंगे। लेकिन बड़े अगर SOP फॉलो करते हैं और मास्क खास तौर पे पहनते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात रहे कि ये हम अपने बड़ों को दे सकते हैं, अपने माँ बाप, अपने नाना दादा दे सकते हैं, और उनकी मौत हो सकती है। तो इस बात से अगर वो पहने और वो करें, इनकी वैक्सीन आने में कुछ टाइम लगेगा। ये ट्रायल अभी स्टार्ट हुए हैं, और एक बार जब डाटा बड़ों से आना शुरू होगा कि कोई इतनी बड़ी साइड इफेक्ट्स नहीं है, छोटों में ट्रायल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आई वुड से 6 मंथ या नेक्स्ट ईयर तक बच्चों को भी लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। और यकीनन पाकिस्तान में खैर अभी भी स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे ऑल्टरनेट डेज स्कूल जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ हमारे स्कूल्स में काफ़ी अच्छी SOPs फॉलो की जा रही हैं, और आई होप कि हम आगे भी इसी तरह इसको फॉलो कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट्स की बात बहुत डॉक्टर्स करते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह वायरस पे जिस तरह लोगों की कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट्स भी किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर जैसे स्टार्टिंग में मुझे कोरोना वायरस हो गया, तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपकी तबीयत सही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें जो 15 दिन में आपको करनी है, और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपके बड़ों की सैचुरेशन कम हो रही है, कब अस्पताल जाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद हमें नहीं मालूम, और बहुत सारे हादसात हो जाते हैं और लोग इस दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी छोटा सा मुझे एक डिटेल ज़रूर बताइए, आपको वायरस हो गया, आपको क्या करना है, कैसे 15 दिन सेफ गुजारने हैं।
हेलो जी डॉक्टर साहब. वायरस जब होता है आपको और आपको लमात शुरू होती है जैसे खांसी या बुखार है, तो उसमें आपको पीना है, अपना बुखार कंट्रोल करना है. और जब आपको लगे, देखिए हर एक के पास नहीं है. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब. जी अच्छा, डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है. हर के पास हाँ, हर के पास पल्स ऑक्स नहीं है कि मेरी ऑक्सीजन गिर रही है ऊपर है. लेकिन आप किसी को देखते हैं कि वो बहुत खांस रहा है और थोड़ा सा उठने में, चलने में उसकी सांस फूल रही है और वो अपनी हड्डियों और अपने पेट से सांस ले रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, उसको अस्पताल ले जाना जरूरी है. हर कोरोना को जरूरी नहीं कि वो अस्पताल आए. अगर उसको लगता है कि उसका पड़ोसी या उसकी बीवी या उसके भाई बीमार था कोरोना से और अब उसके अंदर भी अलामात आ रही हैं, सबसे पहले वो अपने आप को आइसोलेट कर ले. बहुत पानी पीना है, बुखार कंट्रोल करना है, टाइलेनॉल लेनी ताकि जिस्म का दर्द कम हो. जिंक और विटामिन सी सब एनेक्डोटल है, इनकी कोई स्टडी ऐसी बड़ी नहीं आई जिसमें कहा कि उन्होंने कि ये वाकई इन्होंने कुछ चेंज किया हो. तो पानी, टाइलेनॉल, आराम, खिड़की खोल दें ताकि आपको अच्छी हवा आए, आप कमरे में वो आपकी कंसंट्रेट ना हो, अपने इर्द गिर्द को साफ रखें. जब आप देखें कि आपकी सांस फूल रही है, थोड़े से उठने बैठने में सांस फूल रही है, तो आपको जाना जरूरी है अस्पताल. वहां आपका एक्सरे में पता चले कि हाँ निमोनिया लंग में डेवलप्ड हो रहा है, और फिर वहीं पे आपकी पल्स ऑक्स देखें. जब पल्स ऑक्स का मतलब आपकी ऑक्सीजन गिरना शुरू हुई, तब आपको डेक्सामेथासोन देना है. डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती दवा है और गेम चेंजर है, जिसने वाकई पेशेंट्स की जान बचाई. और कोई नई दवा नहीं थी, पुरानी दवा थी. यहाँ पे अभी भी जो रेमडेसिविर है, जो कि एक एंटीवायरल दवा थी जो इबोला के लिए बन रही थी, वो यहाँ देते हैं, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर हो, 7 दिन से बाहर हो तो वो नहीं देते हैं. और उसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं देखा मैंने. डेक्सामेथासोन बड़ी जरूरी है, आराम बड़ा जरूरी है, पेट पे सोना बड़ा जरूरी है. अच्छा, वो भी 10 दिन के बाद लगा सकते हैं अगर 10 दिन के बाद ये कंडीशन हो तो? क्या चीज? रेमडेसिविर? जी नहीं लगा सकता है. उसका कोई फायदा नहीं देखा गया, कोई फायदा नहीं देखा गया. डेक्सामेथासोन बेस्ट है. आप ऑक्सीजन मेंटेन करके रखें. और ये इसके दो हम चीजें देख रहे हैं. डेक्सामेथासोन दिया और 5 दिन में पेशेंट ठीक हुआ और चला गया, या फिर वो लॉन्ग कोविड हो गया. लॉन्ग कोविड का मतलब ये कि उसको 6 मिलीग्राम से शुरू किया, 6 के बाद फिर 20 पे ले गए, और हर 2 दिन बाद उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उसकी ऑक्सीजन नीड्स कैसी हैं. वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे भी चले जाते हैं. और अब इंट्यूबेट नहीं, अब पहले ये था कि फौरन जो है उसको ट्यूब डाल के मशीन पे डाल दो, अब ऐसा नहीं है. कोशिश यही है अब कि बहुत देर की जाए कि उसको ट्यूब या मशीन पे डाला जाए. जो लोग ट्यूब और मशीन पे हैं उनको ज्यादा उनका लंग डैमेज हुआ है. तो इसीलिए आपने बीच में सुना मैकेनिकल ये वेंटिलेटर कम पड़ गया, वेंटिलेटर, और फिर एकदम से वेंटिलेटर की कोई बात ही नहीं करे, क्योंकि अब एक नया अप्रोच ये कि वेंटिलेटर पे ना डाला जाए, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखा जाए, स्टेरॉइड बढ़ाते जाए. यहाँ नई दवाएं आई हैं, कुछ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा था पहले देते थे, अब बिल्कुल नहीं देते. उसके बाद एक इंटरल्यूकिन की दवा है जो कि अभी लास्ट मंथ आई है. वो कोई भी पेशेंट हाई फ्लो पे तो उसको एक दफा दे दिया जाता है, और उसके अभी फायदे देखेंगे हम कि हो रहे कि नहीं हो रहे. वो काफी महंगी है, लेकिन कुछ अभी कॉन्क्रीट नहीं है कि वाकई वो रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा करेगी कि नहीं करेगी. उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि आउट पेशेंट दिया जाता है, और वो भी उन लोगों को जिनको कोरोना हो गया है, जिनकी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जिनको आप देख रहे हैं कि वो पहले स्टेरॉइड्स पे थे किसी और बीमारी के लिए, या पहले किसी और दवाओं पे थे और उनकी इम्यूनिटी कम थी, कैंसर के पेशेंट ऐसे, तो उनको दे दिया जाता है. वो भी आउट पेशेंट बेसिस पे अस्पताल के अंदर में.
بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک کافی اچھا ہم نے کو ایکسپلین کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آخر کے 3-4 منٹ ہیں بس, میں یہ چاہوں گی اور میں آپ کا بہت تھینکس بھی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت رات میں امریکہ میں رات کے 1 بج رہا ہے اور آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور پورے پاکستان کو اپنی آواز کے ذریعے بہت امپورٹنٹ آگاہی اس وقت دے رہے ہیں. آخر کا امپورٹنٹ سب سے ایسا میسج کہ واقعی ہی کووڈ-19 سے ہم بچ سکتے ہیں, اس پہ آپ ایسا کچھ میسج دیجیے میری اس عوام کو, اسپیشلی ان لوگوں کو جو شاید اتنے ان چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر کی کہی بھی بات ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ پتھر پہ لکیر ہے. دیکھیں, سب کو ویکسین لگانا ہے, ہر ایک کو. اگر ہمیں واپس نارمل زندگی گزارنی ہے تو سب کو ویکسین لگانا ہے. جیسے جو ویکسین ملے 70, 80, 90%, یہ مت دیکھیے گا, ویکسین ضرور لگائیے گا. اور جب تک ویکسین نہیں لگ رہا, جب تک چیزیں نارمل نہیں ہو رہی, یہ ماسک اور ہاتھ دھونا آپ کو بچائے گا. اور ماسک از موسٹ امپورٹنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب پہلی بار مجھے مارچ میں کووڈ کا پیشنٹ ملا اور مجھے جاتے ہوئے کٹرات ہوئی تھی, میں نے خود اپنی نرسز اور ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ہاسپٹل کا CEO بھی کھڑا تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ ہمارا پہلا کیس ہے, ہم کیسے اندر جائیں کہیں ہمیں ہو نہ جائے. لیکن وہ پیشنٹ اتنا پریشان تھا کہ آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے, کم از کم اس کو تو وہ کریں. اور ماسک واحد چیز تھی میں نے ماسک نہیں اتارا, میں نے ماسک پہنے رکھا. اور میرے ہاتھ میں کبھی گلوز ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے, اور میں انکانشیسلی اپنا منہ چھوتا بھی تھا تو مجھے ماسک بچا لیتا تھا. کیونکہ یاد رکھیے یہ وائرس ہاتھ سے نہیں گھسے گا, اسکن سے نہیں گھسے گا, یہ جائے گا تو اس کے ڈراپلیٹس آپ کے ناک اور منہ سے. تو ماسک کور رکھیں, صرف گھر میں اتاریں, اور کوئی بڑا اسپیشل ماسک نہیں, ایسا ماسک جو بس ٹائٹ ہو, جو آپ کو کوئی گیپ نہ ہو, کوئی سوراخ نہ ہو, اور جس سے آپ صحیح سے سانس بھی لے سکیں. تو یہ ماسک ضرور پہنے رکھیے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور میں بالکل امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ شو جس پہ ہم نے ویکسینیشنز پہ بات کی اور تھرڈ ویو پہ بات کی, یقیناً ایک تھرڈ ویو کوئی اسپیشل کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ سب یقیناً ہم سب کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے جس پہ عوام الناس اس وقت بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. اور پاکستانی قوم, آج امریکہ کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی یونیورسٹی میں اس بات کی اگزامپل دی گئی ہے کہ کس طرح پاکستانیوں نے اس وائرس کو کنٹرول کیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے بتایا, تو میں بھی ابھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی بھی ہم اس تھرڈ ویو کو صرف اور صرف ماسک لگانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخر میں کچھ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگا آپ کو میرے شو میں پارٹیسپیٹ کر کے؟ ماشاء اللہ, it was very nice. Alhamdulillah, it was very good. You're very professional and you're very elegant. So مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ریڈیو از اے بگ میڈیم. ٹی وی اور سوشل میڈیا سے مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو از دا موسٹ کانکریٹ ون جو کہ ماسز کی طرف پہنچتا ہے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جو بھی میرے ایکسپیرینسز تھے, جو میں نے سیکھا, وہ میں آپ کو اور اپنے پاکستانی اور کراچی والوں کو سب کو بتا سکا. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور انشاءاللہ مزید بھی آگے ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ, صحت سے متعلق بہت ساری بیماریاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اس پہ آگے بھی یقیناً اور کچھ ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے. آئندہ پھر آپ کے ساتھ شو کو ارینج کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین, آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا. اگلے ہفتے میں اگلے گھنٹے میں ہمارے ساتھ مارٹن ڈاگ کی ٹیم ہوگی, ان کے ڈاکٹرز ہوں گے, ان سے بات کریں گے آپ کی بیک ایک اور اس سے ہونے والے مسئلے کے بارے میں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.